ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں کچھ سوالات بھی ہیں جو مولانا عبدالوحید صاحب سے کرنے ہیں، اور یہ ایک موقع ہے کہ ہم ان سے بہت سارے سوالات کر کے فیضیاب ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے ہمارے انیس رحمان صاحب نعت خواں ہیں، بہت خوب دلکش آواز بھی ہے، انداز بھی ہے، تو ہم یہ آپ سے درخواست کریں گے کہ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کو جو ہے ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے سنیں عقیدت کے طور پر، نذران عقیدت کے طور پر۔ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، 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 اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہا ہے خدا خود ہی قرآن میں، 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 جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا۔ معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، 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 جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا۔ میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، 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 جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ سبحان اللہ یار، انیس رحمان بہت جو انس ہے نا آپ کی رحمان کی اور جو تعلق ہے اس کا جو ہے وہ آپ احساس جگتا ہے جب آپ کی آواز پر۔ اللہ آپ کو اجر بھی دے اور آپ کا مقام بھی دے۔ حضرت مولانا عبدالوحید صاحب، بہت سارے آپ کی جو ہے وہ پہلو ہیں، لیکن یہ جو اہم ترین بات ہے کہ یہ جو رمضان ہے اور جو قرآن ہے، یہ دو اہم ترین اللہ تعالیٰ کے جو ہمیں انعامات ہیں مسلمانوں کو، اس کا تعلق کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، اور اس رشتے کا جو تعلق نظر آتا ہے وہ خدا نے کیوں اس طرح کا تعلق رکھا ہے کہ دونوں کو باہم یکجا اور ایک ہی سطح پہ جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ جی بالکل، رمضان اور قرآن کا تو آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ قرآن نازل ہی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، اور تکمیل بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہے، اور یہ حق اور باطل میں تمیز پیدا کرنے والی
یہ کتاب ہے، یہ قرآن حق اور باطل میں تمیز پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے رمضان میں نازل کیا، اور رمضان کی اس رات کو نازل کیا جس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ فضیلت حاصل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا جانو اتنا بڑی حیرت کی لیلۃ کائنات القدر کی- خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم نے اس قرآن کو اس رات کے اندر نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا، اور دیکھیے یہ قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو یہ چیلنج بھی ساتھ ساتھ دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم یہ اور جو یہ کتاب جو ہے نازل کرتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک نہیں ہے، دنیا اور کے ہے اندر بھی کوئی متقیوں کے مصنف، لیے۔ دنیا کے اندر کوئی مصنف کتاب تصنیف کرنے والا یہ دعویٰ نہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے نا اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب، اللہ رب العالمین چونکہ خود جو ہے عیب سے پاک ہے، اس نے جو کتاب نازل کی اس کے حوالے سے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اس دور کے اندر بعض لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے شک کیا اور کہا کہ یہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر لا رہے ہیں یا کسی سے سیکھ کر لا رہے ہیں، تو قرآن نے اسی وقت ان کو چیلنج کر دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من اللہ مثلہ، اکبر۔ اس طرح اگر کا تمہیں کوئی سوچ۔ شک ہے تو تم بھی اس طرح کی کوئی صورت بنا کر لیں۔ تم بھی 1450 سال بیت گئے لیکن اس طرح کی کوئی کتاب پیش نہیں اور ایک کر چھوٹی سی سکا۔ آیت دی، اس کا مقابلہ نہیں، اس کا کوئی وہ لا ہی نہیں سکتے، اس کے مقابلہ مثل ہے نہیں تو کہاں اس سے کے لائیں؟ مثل نہیں لا سکے۔ اور یہ جو ہے 1450 سال ہو گئے، تو 1450 سال میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ تو قرآن کی اپنے فضیلت آپ نے بتائی ہے کہ اس کو جو مرتبہ حاصل ہوا ہے، اور لیکن قرآن کا ایک باب ہے جو ہے وہ روزہ ہے، تو صوم رمضان ہے، ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے ایک اس کا، چیپٹر ہے، بالکل۔ اور وہ بنی الاسلام والا 50 اگر 5 ہے تو اس میں ایک روزہ بھی ہے۔ تو اگر ہم اس حوالے سے، تو اب رمضان کی طرف ہم آتے ہیں کہ قرآن کی جتنی نعمتیں ہیں وہ کس طرح سمٹ کے یکجا ہو جاتی ہیں رمضان میں۔ قرآن اور رمضان کا جو آپ نے تعلق بتایا نا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے، اچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ اور جب وہ قرآن کا دور کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، واہ۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کام ایسے کرتے تھے جیسے تیز ہوا اور آندھی چلتی ہو، اس طرح خیر کے کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ رب العالمین نے مومنین کو عطا کیا ہے، اور کس قدر دیکھیں رمضان کے مہینے کے اندر اور یہ قرآن کی برکات کتنی ہے کہ یہ ہم آج دنیا میں رمضان المبارک کے مہینے میں جو لوگ تراویح کے اندر قرآن سناتے ہیں، حفاظ، پہلے ایک زمانہ تھا کہ حفاظ ملتے ہی نہیں تھے اور لوگ ڈھونڈتے تھے کہ بھائی تراویح پڑھانی ہے کہ جی جی خود میرے ساتھ چونکہ میری ذمہ داری ہے علماء کی، تو لوگ آج سے 15-20 سال پہلے چلے جائیں تو بہت پریشان رہتے ہیں۔ اللہ نے اتنی اس کے اندر جو ہے نا اب برکت رکھی ہے کہ اس قدر حفاظ کرام اب جو ہے سامنے آئے ہیں، اور رمضان میں اب میں اگر کہوں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں جگہوں پر ایک وقت میں رات کو قرآن مجید سنایا جاتا ہے تراویح کے اندر، اور اب حفاظ ہمارے پاس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تراویح پڑھانے کے لیے کہیں موقع فراہم کیا جائے، اور جب موقع نہیں ملتا تو پھر ہم ایک ہی مسجد کے اندر 3-4 جگہوں پر تراویح کا اہتمام کرا دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ماشاءاللہ قرآن کی طرف ایک خاص رغبت لوگوں کو پیدا ہوتی ہے، اور قرآن تو ظاہر بات ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے اللہ رب العالمین نے اس میں ہدایت ہی ہدایت رکھی ہے۔ اور جو قرآن کو کیوں نہ پڑھا جائے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف کے اوپر اللہ رب العالمین جو ہے اس کو ایک نیکی دیتے ہیں، اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم
ایک حرف ہیں تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں انسان کو ملتی ہے. تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کی بھی برکات ہیں. اور میں اگر یہ کہوں کہ قرآن مجید ظاہر بات ہے جب اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا تو صرف تلاوت کے لیے نہیں، اس کے اور بھی مقاصد اللہ رب العالمین نے بتایا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ایک تو تلاوت قرآن تو ایک خود ایک مقصد ہے صحیح. اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، کہ یہ تزکیہ کرتا ہے قرآن مجید. اس کے ذریعے سے جو ہے اللہ کے رسول پر جب یہ قرآن نازل ہوا تو وہ تلاوت بھی کر کے لوگوں کو سناتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اور اس میں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو یہ قرآن کے نزول کے مقاصد. دیکھیں ہم قرآن پہ بات کر رہے ہیں اور قرآن کو ایک معجزہ قرار دی گیا ہے جہاں عقل، سمجھ، فہم، علم سب جو ہے وہ عاجز نظر آئے یہ ہے. اور جو ہے قرآن میں شفا بھی بتائی گئی ہے. یہ دو اہم سوال ہیں، اس کو ہم اٹیچ کر کے دیکھتے ہیں اور آپ سے جو ہے تو میں نے یہ کہا نا کہ قرآن تو دیگر انبیاء علیہ السلام پر بھی اللہ رب العالمین نے معجزات نازل کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا تھا جی جی کہ جس کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ معجزہ پیش کرتے تھے عصا کے ذریعے، اور جو ہے فرعون کے دربار میں اور جادوگروں کے سامنے سارے جادوگر اس معجزے کو دیکھ کر سجدے میں گر جاتے ہیں کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. واہ واہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شفا کا معجزہ دیا تھا اللہ رب العالمین نے، ماشاء کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے سے کہتے اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو اٹھ جاتے تھے، اور ہاتھ پھیرتے تھے تو شفا مل جاتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزوی قسم کے، میں یہ کہوں قرآن تو کہ یہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے جب چلے گئے نا جی جی تو یہ معجزات بھی ان کے ساتھ چلے گئے. اچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید کا معجزہ دیا گیا. وہ تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن معجزہ اپنی امت کو دے کر چلے. واہ واہ واہ. کہ یہ معجزہ وہ زندہ کہ جس کے ذریعے سے زندہ آپ جو ہے پائندہ. نا یہ دنیا کو مسخر کر سکتے ہیں. اس معجزے کو لے کر جو ہے نا آپ دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں. اور جب تک مسلمانوں نے اس کو تھاما تھا، مسلمان اس یہ وقت ہی نہیں تھا، جس وقت ہی نہیں تھا، یہ دکھانے کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے. دوسرے جو انبیاء کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی تھی اس میں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے تحریف کی، لیکن یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اسی طرح جو ہے کیا فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم ہی لیں گے. اللہ رب العالمین نے خود لے لی اس کی حفاظت کی ذمہ داری، مطلب گارنٹر ہے میرا تا رب. قیامت اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اور معجزہ کیوں ہے؟ معجزہ اسی لیے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 1450 سال گزر گئے کوئی اس طرح کی کتاب پیش نہیں کر سکا. اس کو شفا کہا جاتا ہے. جی جی بالکل. تو قرآن شفا مجید کہا میں اللہ جاتا رب ہے. العالمین نے شفا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں، کچھ دوائیاں ہوتی ہیں، پھل ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی طاقت ہوتی ہے، ہمیں صحت مند بناتی ہے. لیکن قرآن تو ایک معجزہ ہے اور پھر شفا بھی ہے. تو شفا کو آپ کس طرح بیان کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے تو ہم کتنا فیض ہے، ہر مرحلے پہ ہمیں شفا ہے. خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی اور یہ شفا بھی ہے مومنین کے لیے اور یہ رحمت ہے اور یہ ہدایت کی کتاب ہے. اللہ رب العالمین نے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، جو تمہارے سینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کے لیے شفا ہے. یہ شفا روحانی بھی شفا ہے، باطنی بھی اور جسمانی بھی، یہ دونوں طرح سے شفا ہے. تو حدیث میں دونوں طرح کی چیزیں ثابت ہے. یعنی جو اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفرت ہے، یہ قرآن مجید جو شرک کی گندگی ہے ان سب چیزوں کو صاف کرتا ہے قرآن مجید. اور اس باطنی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ تو قرآن مجید کے ذریعے سے جو ہیں صاحب. ظاہری جو انسان کی جو ہے بیماریاں ہیں یہ قرآن مجید حدیث سے ثابت ہے، مستند حدیث سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے ذریعے سے، معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے سے، یہ جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے نا تو وہ 2 یہ معوذتین پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتے تھے، اور جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ معوذتین پڑھیں اور میرے سینے پر پھیر دیں ہاتھ. تو میں نے کیا کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نہیں پھونکا اور آپ ہی کے ہاتھ کو ان کے سینے کے اوپر پھیر دیا تاکہ برکت حاصل ہو. تو آپ یہ کی دونوں طرح دست سے مبارک بھی تو شفا کا درجہ رکھتے ہیں. یہ شفا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو دونوں طرح سے یہ قرآن مجید انسانیت کے لیے رہنمائی بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے. تو قرآن مجید کے کئی فضائل ہے، کئی جو ہے قرآن مجید کے آداب ہے، قرآن مجید کے حقوق ہیں. اگر بتانے کتنا وقت ہے قرآن مجید کے اللہ نے جو ہے اس کا ہم ایک سوال آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. مولانا ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ وحید صاحب، اور ہم چاہیں گے کہ بہت ساری باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے لیکن بہرحال وقت کی پابندی تو ہمیشہ رہتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.